بسم الله الرحمن الرحیم. تو کلام امیر المومنین علیہ السلام جن کے مؤلف نام ہے سید رضی، دو بھائی ہیں آپ کو معلوم ہے، نام ہے سید مرتضیٰ علم الہدا، مطلب ہے سید رضی. زمانے سادات میں شریف بولتے ہیں، شریف رضی. اللہ کے مرادوں میں آپ دیکھیں آپ کو ملے گا شریف شریف مرتضیٰ. سادات میں شرفا بولتے تھے. سادات کا کمزوریوں اور اپنی خرابیوں کی وجہ سے شرافت میں کئی سید ہو گئے. سید رضی اعلی اللہ مقامہ، بہت بڑے عالم. یہ آپ نہیں سمجھے کہ ان کو ایک جگہ سے یہ جو برابر پڑا ہوا مل گیا تھا انہوں نے اپنا نام کھول لیتے جیسے ہم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دنیا پھرے کہاں کہاں مطلب زمانے میں تو یہ جو علماء مصر، علماء جامعۃ الازہر، اس کا نام جامعۃ الازہر نہیں تھا، الزہرا تھا، جامعۃ الزہرا. یہ سادات فاطمی نے بنایا تھا، بنی فاطمی، بنو فاطمہ. یہ سادات کا تھا بہت بڑا خاندان، تو یہ انہوں نے بنایا تھا. پھر بعد میں جب ان کی حکومت چلی گئی پھر یہ آ گئے دوسرے لوگ، انہوں نے اس کو جامعۃ الازہر بنا دیا. جامعۃ الازہر کے علماء نے باقاعدہ ایک جملہ لکھا ہے نہج البلاغہ کے متعلق. بلاغت یعنی نہج البلاغہ، بلاغت کا راستہ، فصاحت و بلاغت کا راستہ. جیسے مثلا کوئی بہت بڑا اردو دان اور لکھنؤ کی اردو مشہور ہے، اسی طرح نہج البلاغہ کی عربی قرآن مجید کے بعد فصاحت و بلاغت میں آسمان کی بلندیوں کے بھی اوپر ہے. تو علماء مصر لکھتے ہیں نہج البلاغہ کے متعلق، اوقا کلام المخلوق و تحت کلام الخالق. اللہ کے قرآن کے نیچے اگر عربی کا مفہوم اور عربی کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا جائے تو نہج البلاغہ کے برابر کوئی کتاب نہیں ہے. لیکن قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن کے نیچے درجہ ہے. یعنی فوق کلام المخلوق، جب پہلے کر کہہ دیں فوق تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، اللہ کی مخلوق کے اوپر جس کتاب کا نام ہے وہ ہے نہج البلاغہ، اور قرآن کے نیچے جس کتاب کا نام ہے اس کا نام یہ ہے نہج البلاغہ. تو الفاظ کے ساتھ آپ سے دعا کرتا ہوں